السلام علیکم عزیز طلبہ، 16ویں ہفتے کے کورس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جانیں گے اسلامی نظام معیشت کے بارے میں اور اسلامی نظام معیشت کا موازنہ دنیا کے دیگر معاشی نظاموں سے کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اسلامی نظام معیشت سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک معاشی نظام کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور معاشی نظام جو ہیں وہ انسان کی زندگی پر اور دیگر انسانوں کی زندگیوں پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشی نظام سے مراد انسان اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل بروئے کار لاتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ مختلف قسم کے ہنر، پیشے، سروسز اختیار کرتا ہے اور اس سے اپنی بنیادی ضروریات، کھانا، پینا، لباس، تعلیم اور زندگی کے دیگر جو معاملات ہیں وہ طے کرتا ہے، ان کو چلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشی نظام کا حصہ ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر معاشی نظام کو بیان کیا جائے تو ذرائع آمدن اور ان کے اخراجات کا ایک پورا نظام، جس میں ایک فرد سے لے کے بڑی بڑی حکومتیں موجود ہوتی ہیں، یہ سارے ایک معاشی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ معیشت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ تو سیکولر نظریہ ہے اور دوسرا نظریہ الوہیت کا نظریہ ہے، یعنی جو الہامی ادیان ہیں وہ نظریات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں کا مطمع نظر ایک ہی ہے اور وہ ہے انسان۔ مثال کے طور پر جو سیکولر نظریہ ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ انسان باقی جانداروں کے برعکس ایسا جاندار ہے جو گروہ بندیوں میں رہنا چاہتا ہے، جو معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، جو دیگر افراد کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دیگر جانداروں کی طرح انسان کی بھی کچھ ضروریات ہیں، ان میں کچھ بنیادی ضروریات ہیں اور کچھ ثانوی ضروریات ہیں۔ بنیادی ضروریات میں انسان کو اپنی جان کا تحفظ یہ بنیادی ضرورت ہے، تو اس مقصد کے لیے دو چیز چاہیے۔ ایک تو اسے غذا ملے، دوسرا اس کے جسم کو حفاظت ملے۔ تو ہم جو خوراک کھاتے ہیں اور جو پانی پیتے ہیں یہ ہمارا جسمانی تحفظ ہے۔ کیوں؟ غذا جو ہے یہ باعث انرجی ہے، یہ اصل میں ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے۔ تو سائنٹیفکلی جب ہم کوئی فروٹ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں
ہمارے معدے میں جا کر ہضم ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو نیوٹرنٹس حاصل ہوتے ہیں، توانائی حاصل ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، خلیات کو زندہ رکھنے کے لیے، اور جسم کے باقی معاملات کو جاری رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اسے ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بلڈ کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک بہترین نظام جو ہے وہ اس خوراک کے ذریعے چلتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہم پہلے بھی پڑھا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کو اگر بایولوجیکل نقطہ نظر سے دیکھیں گے، خوراک کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پوری تقویم اور پوری ترتیب جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے باقی چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے. خوراک ہمیں اندرونی طور پر زندہ رکھتی ہے، ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے، لیکن موسم سے بچنا، جانداروں موذی جانوروں سے بچنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا انسان کو پھر لباس کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح آج کل سردی کا موسم ہے تو ہم جیکٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، ٹراؤزرز پہنتے ہیں، جاگرز پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، سر پر ہیٹ وغیرہ کرتے ہیں، مفلرز وغیرہ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کہ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے یہ تمام چیزیں نہ کی تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر اس کووڈ-19 کے دور میں، جب کہ انفلوئنزا جو ہے، کووڈ کا جرم، جو اس کا جو وائرس ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جسے ٹھنڈ پڑ جائے. تو اس صورتحال میں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، موسم سے اور دیگر حالات سے بچنا. تو اس مقصد کے لیے ایک تو ہم لباس پہنتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں موسم سے لمبے عرصے سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سکون کے ساتھ سو سکیں. تو ہم گھر بناتے ہیں، دروازے رکھتے ہیں، دیوانے بناتے ہیں. اسی طرح پھر انسان کو جو ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی جو یہ اپنی پروٹیکشن لیول کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، تاکہ ورلڈ سٹی کا کانسیپٹ ہے کہ شہر بنتے ہیں، جو فصیلیں بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر تحفظ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ انسان وکل یوم انسان ہر لمحہ تبدیل ہوتا ہے. اس کے اندر جدت ہے. ایک بات، ہر چیز میں کوئی رنگا رنگی چاہتا ہے. دوسری بات، یہ انسان ایک چیز پر قانع نہیں ہوتا. اس کو ایک چیز مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے اس میں تجسس ہے. تو انسان کی جدت، تجسس، یہ انسان کو نئی سے نئی راہوں پر ڈال دیتے ہیں. تو وہ پھر انسان کے اندر تفکر، تعلیم اور دیگر چیزیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو جاننا بھی بنیادی ضروریات میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم تعلیم، تربیت کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اب اسلامی معیشت کے نظام کے لحاظ سے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان بنیادی طور پر ایک سوشل اینیمل ہے اور یہ مل کے زندگی گزارتا ہے. تو معاشرے میں رہنے والے شخص جب مل کے زندگی گزارتے ہیں تو ان کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں. انہیں کپڑا چاہیے ہوتا ہے، مکان چاہیے ہوتے ہیں، جوتے چاہیے ہوتے ہیں، خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو اب کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اتنا کریٹو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر ضروریات خود پوری کر لے. تو لہٰذا لوگ مختلف کاموں کو بانٹ لیتے ہیں جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اور جتنی زمانے یا لوگوں کو یا لوکیلٹی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس قسم کا شعبہ اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کپڑا بناتے ہیں، کچھ جوتے بناتے ہیں، کچھ کھانا بناتے ہیں، کچھ اناج اگاتے ہیں، کچھ اسی طرح کے پھر دیگر بے شمار قسم کے ادارے اور شعبے جو ہیں وجود میں آتے ہیں. اب ہر شعبہ دوسرے شعبے کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، ایک دوسرے شعبے کے لیے چیزیں بناتے ہیں. مثال کے طور پر معاشی نظام میں سب سے بنیادی چیز ہے خوراک. جیسے میں نے کہا تو خوراک فارمر پیدا کرتا ہے. فصلیں بوتے ہیں، سالہ وہ فصلیں لگی رہتی ہیں، ان کو کاٹتے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے ایگریکلچر کے نظام کو دیکھیں تو ایک فارمر کو فصل کو بونے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں دیکھیں، جیسے اس کو زمین کو کھودنا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے. تو ہل چلانے کے لیے اسے وہ ہل جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے. تو
ہل کوئی اور بنا رہا ہے. آج کے زمانے میں وہ ٹریکٹر ہے، تو کسان ٹریکٹر نہیں بنا رہے. ٹریکٹر جو ہے وہ مختلف قسم کی آٹو موبائلس کمپنیز بنا رہی ہیں، انجینئرنگ کمپنیز بناتی ہیں. کسان کو فصلیں کاشت کرنے کے لیے ہارویسٹر چاہیے، مشینیں چاہیے، تو وہ چاہیے. انسان کو جڑی بوٹیوں کو اور دیگر کئی جو زہریلے جانور ہیں یا پودے ہیں ان سے بچنے کے لیے ادویات چاہیے، تو پیسٹیسائڈس. تو اس کے لیے کیا ہوتی ہیں ادویات، تو یہ کیمیکل کے اور زرعی ادارے جو ہے بنا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کئی مختلف قسم کے ادارے مل کر، کئی مختلف قسم کے ایکسپرٹس مل کر ایک انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے درمیان میں جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں جو قیمت طے ہوتی ہے، رولز ریگولیشنز طے ہوتے ہیں، وہ سارے قانون جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز وہ سارے معیشت، نظام معیشت کا حصہ ہوتے ہیں. لہٰذا معیشت کا جو نظام ہے یہ ایک بڑی وسیع ڈسکشن ہے، اور ایک عمدہ نظام معیشت جو ہے وہی انسان کی ترقی کا جو ہے وہ ضامن ہے. موجودہ دور کے اندر جو لڑائی ہے، جو حکمرانی ہے، وہ نظام معیشت کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہے. لہٰذا معیشت کے نظام کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس کو ایک آسان اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ جب پرانے زمانے میں جو معیشت کا نظام ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اس کے لیے ویلیویبل چیز ہونی چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں کنسیڈریشن، اسے کہتے ہیں کنسیڈریشن، اس سے کرنسی کے نام سے جانا. کنسیڈریشن سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ضرورت محسوس ہو، جس کی کوئی اہمیت ہو، جس کی کوئی ایکسیپٹنس ہو اور جسے ایکسچینج کیا جا سکے، وہ کرنسی ہوتا ہے. پرانے زمانے میں مثال کے طور پر فارمرز جو ہیں وہ اناج اگاتے ہیں اور انہیں کپڑے کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے 2-3 بوریاں اناج کی لے جاتے ہیں اور کپڑے والے کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اناج ہے، ہمیں اس کے برابر کپڑا دے دیں. تو انہوں نے ریشو طے کی ہوئی ہے کہ کپڑے اور اناج کے درمیان میں اتنی ریشو ہے، اس ریشو سے وہ اس کو کپڑا دیتے تھے، یہ اس کو اناج دے دیتے ہیں. یہ اولین دور تھا جب انسانوں نے اپنی پروڈکٹس کو دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا سیکھا، اور اس سے کیا ہوا کہ دونوں کا کام ہو گیا. کپڑے والے کو اناج چاہیے اور اناج والے کو کپڑا چاہیے. اسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں. اور بہترین بارٹر سسٹم یا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس میں دونوں کو فائدہ ہو، اناج والے کو بھی اور جو کپڑا بیچنے والا ہے اسے بھی، یعنی جس میں خریدار کو بھی فائدہ ہو اور جو دکاندار ہے اس کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، یہ سسٹم چلتا رہا. پھر وقت آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اب اور کوئی چیز دیکھیں، تو سونے اور چاندی کو ویلیو قرار دیا گیا کہ جو سونے کا سکہ لے کر آئے گا، جو چاندی کا سکہ لے کر آئے گا، تو اس کی اتنی قیمت ہے، تو اس کو اس قیمت کے عوض یہ چیزیں ملیں گی. یہ کرنسی کا ڈیٹرمنٹ ہو گیا. صحیح ہے. اب قرآن کریم میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو وراثت کے قوانین ملیں گے یا آپ کو اس کے عشر کے زکوٰۃ کے قانون ملیں گے، تجارت کے قانون ملیں گے، وہاں پر جو کرنسی ہے اس کی ویلیو ڈیٹرمنٹ ہے. جانوروں کے ساتھ ہے، اونٹ، گھوڑے، ٹھیک ہے، زمین، جائیداد، یہ چیزیں، سونا، چاندی، یہ وغیرہ ساری چیزیں. آپ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں اور آج آ جائیں ایک ایگزامپل سے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ 1 مہینہ کام کرتا ہے اور اس کو ملتے ہیں 20,000 روپے، اور وہ 18 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے جتنا بھی کام کرتا ہے. ایک بندہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں اتنا کام کرتا ہے جبکہ اس کو ملتے ہیں $1,000 یا کتنا. اب آپ $1,000 کو پاکستانی روپوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں، اسے ضرب دے کر دیکھیں تو پھر کیا نکلتا ہے کہ پاکستانی روپی والا صرف 20,000 روپے ہے، اور اس بندے نے جس نے انگلینڈ اور امریکہ میں
کاروبار کام کیا ہے اس کی دیکھے کتنے ہزار روپے اس کو مل گئے. کیوں ایسا ہے؟ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے روپے کی قیمت کم ہے، ڈالر کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ روپے کی قیمت کم کیوں ہے، ڈالر کی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ پھر ہر روپے کا دوسری دنیا کے روپے کے ساتھ ایک ڈفرنٹ سا تعلق ہوتا ہے. یہی تو نظام معیشت ہے. ایک شخص نے کام کیا پاکستان میں، اس نے بھی 16 گھنٹے کام کیا، دوسرے نے امریکہ میں کام کیا، اس نے 15-16 گھنٹے کام کیا، لیکن دونوں کی مزدوری کے درمیان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کسی ملک میں کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کسی میں نقصان ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور انگلینڈ، امریکہ، جرمنی، فرانس ان ملکوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. وہاں پر مزدوری کرتے ہیں تو ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. وہ چھوٹی سی بھی نوکری کرتے ہیں تو زیادہ پیسے حاصل کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے. ایسا کیوں ہے؟ یہی نظام معیشت ہے. اور یہ جو میں نے اگزامپل دی ہے، یہ پہلی اگزامپل اسلامی نظام معیشت میں سونے کا سکہ کسی ایک بندے کے پاس ہو، چاہے وہ انگلینڈ میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، فرانس میں، افریقہ میں، کہیں پر بھی اگر اس کے پاس سونے کا سکہ ہے تو اس کی قوت خرید جو ہے وہ مکمل ہے. تو اسی لیے دیکھیے، اب سونے کے سکے کے بعد پیپر کرنسی جیسے ڈالر کی میں نے بات کی، پھر ابھی جو کرنسی کی صورتحال آ رہی ہے وہ جو ہے وہ پلاسٹک کرنسی ہے. جیسے آپ اور میرے جیب میں ATM کارڈز ہیں، اس کے آگے پھر ایک نئی کرنسی آ رہی ہے، جس آ چکی ہے بلکہ رائج بھی ہے شاید، بٹ کوائنز. اب اس سے آگے جایا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاشیت جو معیشت کے مختلف نظام ہیں جس کے ذریعے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، جس میں بینکنگ سسٹم ہے، جس میں انشورنس کمپنیز ہیں، جس میں ٹریڈ ہے، کامرس ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، ٹیکسز، پراپرٹی رائٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹی، یہ بے شمار قسم کے معاملات ہیں. اور ایک دنیا کے اندر یہ سسٹم رائج کر دیا گیا ہے. اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے، تھوڑے لوگوں کو فائدہ ہے جنہوں نے وہ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو جو محنت کش ہیں، جو مزدور ہیں، ان لوگوں کو نقصان ہے. تو ہم اس نقطہ نظر سے اسلامی معیشت اور دیگر جو معاشی نظام ہیں ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فرق دیکھیں. جزاک اللہ.